السلام علیکم جی، کیا حال ہے سب کا؟ تو جی عید والے دن ہم لوگوں نے شام کے وقت کی تیاری کہ چلیں جی سب مل کے کرتے ہیں عید، اور اب بھی ہم نکل رہے ہیں سیالکوٹ کے لیے، کیونکہ سیالکوٹ میں ہے میرا سسرال، اور مل کے عید کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تو یہ راستے میں ہم لوگ رکے ہیں یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے۔ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے موٹر وے کے اوپر لیڈیز کے لیے، جینٹس کے لیے کتنا صاف ستھری جگہ ہے، نماز پڑھنے کا ایریا بنا ہوا ہے، اور آپ ریفریشمنٹ لے سکتے ہیں یہاں پہ، اور بہت اچھی یہ پلیس ہے۔ یہاں پہ رک کے ہم نے پڑھی نماز، اور یہ وضو والی جگہ ہے۔ یہاں پہ گرم پانی کا بھی بہت اچھا سا انتظام ہے۔ یہ دیکھیں ٹیبس کے پاس یہاں پہ جو ٹوٹیاں ہیں ان کے پاس گرم پانی کی جو ہیں وہ مینشن کیا ہوا ہے کہ اگر کسی کو گرم پانی چاہیے تو وہ اس کے ساتھ وضو کر سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں لیڈیز والی یہ سائیڈ ہے، اور یہاں پہ کارپٹ بچھا ہوا ہے، چیئرز پڑی ہوئی ہیں، قرآن پاک ماشاءاللہ سے پڑھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو قرآن پاک پڑھنا ہے تو وہ قرآن پاک بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ والی جو سائیڈز ہے پارٹیشن کی ہوئی ہے جینٹس کی، جو دوسری طرف ہے وہ جینٹس والی سائیڈ ہے، یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اور دوسری طرف جینٹس نماز پڑھتے ہیں اور اس طرف جو ہیں لیڈیز پڑھتی ہیں نماز۔ اور بڑی پرسکون صاف ستھری جگہ ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد چائے وغیرہ پینے کے بعد ہم لوگ نکل چکے ہیں۔ ہمارا سفر جو ہے بس تھوڑا ہی رہ گیا ہے، اور بارش بھی شروع ہو گئی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، اور بہت اچھا اور پرسکون جو ہے وہ ماحول بنا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور یہ دیکھیں ہم لوگ سیالکوٹ میں انٹر ہو چکے ہیں، اور سیالکوٹ جو ہے وہاں پہ باقی پنجاب کی نسبت جو ہے کمپیریٹیولی موسم ہمیشہ سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہاں پہ بارشیں بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں۔ پنجاب میں سب سے زیادہ بارشیں جو ہیں وہ سیالکوٹ میں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ سبزہ بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ یہ جو بائک پہ آگے جا رہے ہیں اس کی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، اور موسم بھی کافی اچھا ہوا ہے۔ تو یہاں کے یہ دیکھیں یہاں پہ جو روڈ ہے وہ ایک نیا روڈ بن رہا تھا الحمدللہ سے۔ ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے ہمارا یہ سفر گزرا۔ تو جی الحمدللہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ یہ نہر ہے، اپر چناب نہر ہے سیالکوٹ کی، اور یہ ہم اپنے گاؤں میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ سے۔ گاڑی کھڑی کی ہے، اور یہ دیکھیں میں آپ کو گاؤں کا تھوڑا سا ماحول دکھاتی ہوں۔ یہاں پہ یہ تو جی یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ ان کو پنجابی میں پاتھیاں کہتے ہیں، اور یہ پرانے وقتوں میں لوگ یہی ایندھن کے طور پہ چولہے وغیرہ میں جلانے کے لیے یوز کرتے تھے۔ اور ابھی بھی جو گاؤں کے لوگ ہیں اس کو بے شک یہاں پہ گیس ہے لیکن اس کو ایندھن کے طور پہ اپنے لیے سیو رکھتے ہیں کہ اگر گیس وغیرہ کو کوئی مسئلہ ہو تو اس کو یوز کر سکیں۔ یہ دیکھیں جی ہم اپنے گھر میں، میرے جیٹھ کا ماشاءاللہ سے یہ گھر ہے، یہاں پہ ہم داخل ہو چکے ہیں، اور ہماری دعوت کی ہوئی ہے ہمارے بیٹے نے۔ میرے جیٹھ تو اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور عید کرنے کے لیے پھر ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ یہ جو بیک سائڈ پہ آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ مدرسہ ہے، اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لان ہے یہاں پہ، بہت فریش فیل ہوا ماشاءاللہ سے۔ بادل دیکھیں، موسم کتنا اچھا زبردست ہوا ہے، اور بادل جو ہیں وہ ہلکی ہلکی بارش کبھی ہوتی ہے کبھی رک جاتی ہے، اور اس موسم نے جو عید کو ہے نا وہ چار چاند لگا دیے ہیں الحمدللہ سے۔ اور رمضان بھی ماشاءاللہ سے آپ سب کو پتہ ہے کتنا اچھا الحمدللہ سب کا گزرا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی نماز روزے اور عبادتیں قبول کرے، اور ہماری بھی آمین۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا سب کو اجر عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے یہ انار ہے ماشاءاللہ، اس کے اوپر کتنے پھول لگے ہوئے ہیں، انار کا درخت ہے۔ ہمارا جو بیٹا ہے اس نے ماشاءاللہ سے اپنے لان میں سارے پھلوں کے درخت لگائے ہوئے ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کو پلانٹس نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے سے، یہ اس نے لگائے ہوئے ہیں سارے درخت اپنے پودوں کے، اسے پھل کے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے پوچھا کہ بیٹا یہاں پہ آپ نے کیا کیا لگایا ہوا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ سب ماشاءاللہ سے پھل اس نے لگائے ہوئے ہیں۔ کینو کا تھا، آم ہے، امرود ہے، اس کے بعد ناشپاتی ہے، چیکو لگایا ہوا ہے اس نے، اور یہ انار کا بھی پودا لگا ہوا ہے، مالٹے کا لگا ہوا ہے، لیموں لگے ہوئے ہیں،
اور جاپانی پھل لگا ہوا ہے۔ یہ جو درخت ہے نا یہ اتنا زبردست تھا، میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تو کہتا ہے یہ شہتوت کا تھا۔ تو درخت یہاں پہ بارشیں ہوئی پہلے، تو اس کے بعد جو ہے وہ زمین نرم ہو گئی، اور پھر کوئی طوفان آیا کیونکہ لون ہے تو وہ یہ پھر گر گیا۔ یہ اس کی بیک سائڈ کا تھوڑا سا ایک سائڈ کا ماحول ہے۔ یہ دیکھیں گندم ماشاءاللہ سے پک چکی ہے، اور کسان کی جو محنت کا ٹائم ہے الحمدللہ سے اس کو وصول کرنے کا، اس کی قیمت ٹائم آ گیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور یہ ماحول دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ہے، اور گاؤں کا اتنا پرسکون ماحول ہے، یہاں پہ آ کے گاؤں میں اتنا سکون ملتا ہے، اتنی اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ تو جی پھر یہ اگلے دن کا جو ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہاں پہ پک رہا ہے کھانا، اور اب ہم شام کو کریں گے باربیکیو، ساتھ پکے گا کھانا الحمدللہ سے۔ یہ ہمارے بیٹے کو شوق ہے بکریاں رکھنے کا، اس نے ایک سائڈ پہ لون کے بکریاں اس طرح سے 2-3 رکھی ہوئی ہیں اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے، اور جب بھی وہاں پہ جائیں نا تو یہ بھاگ کے یہاں سے آ جاتی ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے۔ اور یہ سنت ہے بکریاں رکھنا بھی، اور ان کو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ فلٹر ہمارے بیٹے نے لگوایا ہوا ہے یہاں پہ اپنے ابو کے اصال ثواب کے لیے۔ یہ جو بیک سائڈ پہ آپ کو بلڈنگ نظر آئی ہے یہ مدرسہ ہے، اور مدرسہ میں بیٹے نے فلٹر لگوا کے دیا تھا اپنے ابو کے اصال ثواب کے لیے، اور پھر وہ کیونکہ گھر کے ساتھ تھا تو وہ وہاں سے پائپ جو ہے وہ دبا کے اپنے گھر کی طرف بھی اس نے کر لیا کہ تاکہ فلٹر کا پانی ہر وقت گھر میں اویلیبل ہو۔ تو یہ بچے یہاں پہ تقریباً 1:30 بج چکا ہے، رات کو آئے تھے جب، تو کافی تھک گئے تھے، بیٹھ کے سب گپ شپ کرتے رہے۔ تو یہاں پہ زینب اور اس کی کزن وغیرہ لون میں ناشتہ کرنے کے بعد 2 بجے ان کا ناشتہ ہوا ہے، اور وہ ٹہل رہی ہیں، یہ گھاس کاٹنے کے لیے یہاں پہ پڑا ہوا ہے لون میں۔ اور یہ دیکھیں یہ درخت ہے لون کے اندر ماشاءاللہ سے اتنا بڑا۔ یہ میں آپ کو بیک سائڈ کا ماحول دکھاتی ہوں، اس کی مدرسے کے ساتھ ہی بیک سائڈ کا کچھ اس طرح کا ماحول ہے۔ یہ کسی کا گھر بننا ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں بھی اینٹیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ سے جو سکون گاؤں میں ہے وہ بے شک شہر میں نہیں ہے۔ ساری فیسلٹیز تو ہیں۔ یہ اب جی ہو چکی ہے رات، اور یہاں پہ ہو رہی ہے باربیکیو کی تیاری۔ تو ہمارا جو بیٹا ہے وہ بہت زبردست بناتا ہے باربیکیو، اور اس کو بہت شوق ہے، جب اس کا دل کرتا ہے باربیکیو کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اور مجھے کہہ رہا تھا کہ چچی میں ہر ویکینڈ کے اوپر تقریباً ہم دوست وغیرہ مل کے جو ہے نا وہ اپنے آفس میں باربیکیو، یا لون میں دل کرے تو یہاں پہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کا آفس جو ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی اس نے اپنے گھر کے نزدیک ہی ماشاءاللہ سے بنایا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں رات ہو چکی ہے، اور یہاں پہ جو کھانے والے ہیں وہ چٹائیاں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل تیار۔ اور یہ دیکھیں کتنے زبردست قسم کے باربیکیو یہاں پہ ہو رہا ہے، کباب لگ رہے ہیں، دیکھیے ماشاءاللہ اتنی پیاری ان کی خوشبو، ساتھ یہ لون، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، اور اتنا زبردست موسم ہے، اور پھر اپنوں کے ساتھ اس طرح کے باربیکیو کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ دیکھیں جی کباب پک چکے ہیں، اور ساتھ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اتار رہا ہوں، اور آپ لوگ جو ہے نا وہ گرما گرم جلدی جلدی سے اس کو اسی طرح سے انجوائے کریں۔ اور مجھے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ چچی آپ ٹیسٹ کریں کہ کس طرح کا یہ بنا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو ابھی میں ٹیسٹ کر کے اس کو بتاتی ہوں، بہت گرم ہے، اور ماشاءاللہ سے بہت زبردست پرفیکٹ میں کہتی ہوں کہ بنے، اتنے سافٹ اور جوسی کباب ہیں، زبردست قسم کے بنے ہیں۔ سب اس کو ہم مل کے اب کھائیں گے، یہاں پہ سب بیٹھ چکے ہیں کھانے کے لیے، اور اس کو کریں گے ساری فیملی اور ہم لوگ مل کے انجوائے۔ یہ ساتھ میں اس طرح کا ماحول ہو، ساتھ باربیکیو آ رہا ہو، تو آپ سوچیں کہ پھر اس کا تو اپنا ہی مزہ ہے۔ تو جی میں نے 2-3 دن کا ولاگ ایڈ کیا ہوا تھا، تھوڑا سا آپ کو گاؤں کا ماحول دکھاتی ہوں۔ یہ نیکسٹ ڈے پھر ہم لوگوں نے جانا تھا، 2 دن رہنے کے بعد پھر ہم لوگ جا رہے ہیں، آج ہے ہماری واپسی کی تیاری۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست گاؤں کا ماحول ہے۔ یہ چارہ کاٹنے کے لیے جو بھینسوں کو پٹھے ڈالتے ہیں، یہ دیکھیں جی پٹھے بھی پاس پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ریڑی کے اوپر اس طرح چارہ لے کے آتے ہیں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو کھیت ہیں ان کو کس طرح سے سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ اس طرح سے یہاں پہ ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں
زمین کے اندر کافی گہرا اس کا بور ہوتا ہے. یہاں پہ ایک ہودی سی اس طرح سے بنی ہوتی ہے. یہ ہودی ہے جو پمپ کا پانی ہے سارا وہ یہاں پہ ٹیوب ویل کا پانی اس کے اندر گرتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے یہاں سے گرنے کے بعد یہ دیکھیں آگے ایک اور ہودی ہے، اور پھر یہاں سے ایک نالی ٹائپ بنا دی جاتی ہے. اور بنانے کے بعد آگے اس طرح سے پنجابی میں اس کو کھالا بولتے ہیں، کھالا، اور یہ کھالا سا بنا دیا جاتا ہے. اور پھر یہ کھیتوں کو اس سے سیراب کیا جاتا ہے، اور کھیت جو ہیں وہ اس کے ساتھ سیراب ہوتے ہیں ٹیوب ویل کے پانی سے. جب بارشیں نہ ہوں تو جب بھی ضرورت پڑتی ہے کسان کو تو وہ اس طرح سے اپنے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں ٹیوب ویل کے ساتھ. تو یہ اس طرح کا گاؤں کا سارا ماحول ہے. یہ دیکھیں جی بھینسیں جو ہیں وہ چارہ چر رہی ہیں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. بہت زبردست قسم کا موسم ہے. یہ دیکھیں اتنا سکون ہے گاؤں کے اندر کہ آپ سوچ نہیں سکتے. شہروں میں تو ایک عجیب نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے اور کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن گاؤں میں سب لوگ، یہ انکل دودھ دھونے کے لیے جا رہے ہیں، دودھ نکالیں گے. اب عصر کے وقت تقریباً لوگ دودھ نکال لیتے ہیں. یہ چھوٹا سا کمرہ چارہ رکھنے کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی یہ بکریاں ٹالی کے نیچے، پیپل کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور پیپل کی چھاؤں کے نیچے. کتنا مزہ ہے جب گاؤں کے پرانے وقتوں میں لوگ بیٹھا کرتے تھے. یہ دیکھیں بارش بھی شروع ہو چکی ہے، اور یہ دیکھیں جی مرغیاں. اور یہ بالکل جو آپ لوگ ولاگ دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھ کے ایک پرانا سین پرانے وقتوں کا یاد آ گیا ہوگا، لیکن گاؤں میں ابھی بھی یہ سارے ماحول ہیں. اور سب لوگ پہلے آپ کو پتہ ہے پیپل کے نیچے، درختوں کی چھاؤں کے نیچے سب نے مل کے بیٹھنا، انجوائے کرنا، اپنے سارا دن کی باتیں کرنی، اور کتنا وہ خوشی کا اور سکون والا ماحول ہوتا تھا. اور سب جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو بچے ہوتے تھے اور وہ باہر کھیلتے تھے، اور سب ایک دوسرے کے بچوں کو اپنا بچہ ہی سمجھتے تھے. پر ہون وہ گلاں نہیں رہ گئیاں، لیکن گاؤں میں لوگ ابھی بھی خیال کرتے ہیں. یہ دیکھیں کتنا زبردست گہرے بادل آ گئے ہیں، بارش ہلکی ہلکی سی شروع ہو چکی ہے. ہماری ہے آج کی واپسی کی تیاری، اور یہاں پہ جو بچے ہیں وہ دھو رہے ہیں گاڑی کو، کیونکہ گاڑی اس طرح سے ہی کھڑی تھی اور بہت جو ہے وہ ڈسٹ وغیرہ اس کے اوپر پڑی ہوئی تھی، تو گاڑی کو دھونا شروع کیا انہوں نے جیسے ہی. تو بارش بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. آج ہم نکلیں گے. جب ہم آئے تھے جس دن 2 دن پہلے تب بھی بارش ہو رہی تھی، اب ہم جا رہے ہیں تو تب بھی بارش ہو رہی ہے، کیونکہ بارش جو ہے میرے خیال میں پنجاب میں سب سے زیادہ سیالکوٹ پہ عاشق ہے. جب بھی موسم بارش والا ہوتا ہے تو پوچھا جائے تو سب سے پہلے سیالکوٹ میں بارشیں ہوتی ہیں، اور اسی لیے یہاں پہ سبزہ بہت ہے، ہریالی بہت ہے. سیالکوٹ کی زمین سرسبز بہت ہے الحمدللہ. پنجاب کی زمین بھی بہت سرسبز ہے سارے پنجاب کی. یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے، لیکن سیالکوٹ کی زمین سب سے زیادہ زرخیز ہے. اور سیالکوٹ میں سب سے زیادہ جو چاول ہیں سیالکوٹ کے وہ بہت مشہور ہیں. کاموں کی، سیالکوٹ، مرید کے اور نارووال، ان کے چاول پوری دنیا میں بہت پسند کیے جاتے ہیں، اور ان کی خوشبو اور جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بھی بہترین اور لاجواب ہوتا ہے. تو جی باتیں کرتے کرتے یہاں پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. اب نماز کا ہو چکا ہے ٹائم، ظہر کی نماز کا، اور اب ہم یہاں پہ پڑھیں گے نماز اور کریں گے ریفریشمنٹ. تھوڑی سی بچے جو چائے شائے پینی ہے یا جو بھی انہوں نے اپنے لیے لینا ہے کھانے کے لیے وہ کھانے کے بعد ہم جی نکل چکے ہیں. دیکھیں گندم جو ہے وہ سارے کھیت میں آپ کو دکھا رہی ہوں، ماشاءاللہ سے سب گندم جو ہے وہ پک چکی ہے. اور اس وقت کسان کی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ بارشیں جو ہیں وہ ذرا تھم کے برسیں، کیونکہ کسان نے سارا سال جو محنت کی ہوتی ہے وہ اس کی اب محنت کو لینے کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ اب گندم کو کاٹنا ہے. اور یہاں پہ پھر ہم لوگ رکے ہیں. پھر جی بعد میں وقفے سے ظاہری بات ہے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے رکتے ہیں، تو رکنے کے بعد پھر دل کرتا ہے کہ کوئی چائے جوس یا کچھ اس طرح سے پی لیا جائے، کیونکہ جب بچے ساتھ ہونا تو وہ بھی زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ لینا ہے. تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں کیک اور پانی، اور یہاں سے ہم لے کے یہ پانی وغیرہ لیں گے تاکہ موٹر وے کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ ہوتا ہے
کوئی بھی چیز نہیں ملتی تو ظاہری بات ہے جو ہوتا ہے قیام والی جگہ وہاں پہ ہی رکنا ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم نے لیا رکے اور ریفریشمنٹ کی۔ یہ دیکھیں موٹر وے کے اوپر جو موبائل ورک شاپ ہے وہ ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے۔ آپ فون کر کے اگر آپ کی گاڑی کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ فون کریں گے تو یہ موبائل ورک شاپ جو گاڑی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے اور آپ کی گاڑی کا جو بھی مسئلہ ہو وہ آ کے آپ کے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی انفارمیشن کے لیے کہ جن کو اگر نہیں بھی اس بارے میں پتہ تو انہیں پتہ ہو کہ موٹر وے کے اوپر موبائل ورک شاپس ہر وقت ہوتی ہیں۔ یہاں پہ پھر ہم لوگوں نے لی آئس کریم اور ریفریشمنٹ کے لیے جو کچھ بچوں کو چاہیے تھا، اور ہم نے اپنے لیے آئس کریم لی اور یہ کھائیں پئیں گے، نماز پڑھیں گے۔ اور یہ دیکھیں یہاں کا صاف ستھرا کتنا ماحول ہے جہاں پہ ہم نے نماز پڑھی۔ شام ہو چکی ہے تو جی اب ہم انشاءاللہ اپنے گھر کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ ہے آج کا ولاگ، چھوٹا سا جو میں نے بڑی محنت سے آپ کے لیے بنایا۔ پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔